نماز ہو تو ایسی ہو۔ بہجت النفوس میں لکھا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، ایک چور آیا، گھوڑا کھول کے لے گیا، لے جاتے ہوئے اس پر نظر بھی پڑ گئی مگر نماز نہیں توڑی۔ بعد میں کسی نے کہا کہ آپ نے دیکھ بھی لیا، اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ فرمایا جس چیز میں مشغول تھا وہ اس سے زیادہ اونچی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قصہ مشہور ہے، جب لڑائی میں ان کے تیر لگ جاتے تو وہ نماز ہی میں نکالے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ران میں ایک تیر گھس گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، نہ نکال سکا، آپس میں مشورہ کیا جب یہ نماز میں مشغول ہوں گے اس وقت نکالیں گے۔ آپ نے جب نفلیں شروع کی، سجدے میں گئے تو ان لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا کہ وہ تیر نکل گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس مجمع کو دیکھا، فرمایا کیا تم تیر نکالنے کے واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو ہم نکال بھی لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر بھی نہیں ہے۔ یہ تھی نمازیں۔ بہجت النفوس میں ایک اور قصہ لکھا ہے، ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا، وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھا، وہ انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے، عصر تک نفلیں پڑھتے رہے، یہ انتظار میں بیٹھا رہا۔ نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی، اس سے فارغ ہو کر ذکر میں مشغول ہو گئے، مغرب تک مشغول رہے، پھر مغرب کی نماز پڑھی، نفلیں شروع کر دی، عشاء تک اس میں مشغول رہے۔ یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا کہ کب یہ نماز میں سلام پھیرے گا اور میرے پاس آئے گا، میں اسے باتیں کروں گا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی، صبح تک اس میں مشغول رہے، پھر صبح کی نماز پڑھی، پھر ذکر شروع کر دیا اور وظائف پڑھتے رہے۔ اسی میں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ چپک گئی تو فوراً آنکھ کو ملتے ہوئے اٹھے اور استغفار توبہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھ لی، اعوذ باللہ من عین لا تشبع من النوم، اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے برتی نہیں ہے۔ ایسی نماز ہو۔ ایک صاحب کا اور بھی قصہ لکھا ہے، وہ رات کو سونے لیٹتے تو کوشش کرتے کہ آنکھ لگ جائے، مگر جب نیند نہ آتی تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے اور عرض کرتے یا اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند کو اڑا دی ہے، اور یہ کہہ کر صبح تک نماز میں مشغول رہے۔ ایسی نمازیں تھی۔ نماز ہو تو ایسی ہو، جاندار نماز ہو، دھیان والی نماز ہو۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، جسم موجود ہے، ڈھانچہ موجود ہے، لیکن دھیان کہیں اور ہے، سر سجدے میں ہے، سب سے زیادہ اللہ پاک کے قریب میں ہے، پھر بھی یہ دھیان نہیں رہتا کہ میرا سر رحمان کے قدموں پر ہے۔ کبھی دھیان جمانے کی کوشش نہیں ہے، کبھی اس کے لیے دعائیں نہیں کی، کوشش نہیں کی۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ایک مرتبہ یہ دھیان نہیں آتا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسی کرو، نماز ایسی پڑھو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، نماز میں ایسے کھڑے رہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنک یراک۔ آخری درجہ یہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ کم از کم پوری نماز میں ایک مرتبہ تو یہ دھیان آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ دھیان ہو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے دن رات برابر ہے۔
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ زمین آسمان میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، لا تراہ لا کہ کوئی چیز اللہ پاک سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قارہ ولا جبل ما فی وارہ۔ آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، آسمان اپنے اندر کی چیزوں کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا، زمین اپنے اندر کی چیزوں کو اللہ سے نہیں چھپا سکتی، سمندر اپنے اندر کی چیزوں کو اللہ سے نہیں چھپا سکتے، پہاڑ اپنے اندر کی خزانوں کو اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اے انسان، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ دھیان ہو، اس دھیان کو جمانے کی، پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک انسان جب نماز پڑھنے لگتا ہے، جب دھیان اللہ پاک کی طرف نہیں ہوتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے نماز پڑھ رہا ہے، میرے سامنے کھڑا ہے، اب مجھ سے بھی کوئی بڑا ہے، ایک طرح کوئی محبوب ہے، مجھے چھوڑ کر اس کی طرف دھیان لگایا ہوا ہے۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس طرح ارشاد فرماتے، پھر بھی دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا ہے، پھر اللہ پاک بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اپنا توجہ سے ہٹا لیتے۔ تو نمازوں پر محنت ہو، کوشش ہو، جیسے ان حضرات نے نماز پڑھی ہیں، نمازوں پر انہوں نے محنت کی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کون سا مسلمان کامیاب ہو گیا، کون سا مومن کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نمازوں کے اندر خشوع پیدا کر دی۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جائیں، پھر دیکھیں دنیا آخرت کے مسائل کو اللہ پاک کیسے حل فرماتے ہیں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔